میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں جی. پہلے بات کریں گے آپریشن شابان جو بلوچستان میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے. تقریباً 2000 سے زائد جو ہے وہ پاک فوج کے جو ٹروپس ہیں وہ اس وقت اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. اور اس وقت پاک فوج کے علاوہ ایف سی بھی ہے اور ساتھ پولیس بھی ان کے ہمراہ اس آپریشن کے اندر شراکت دار ہے. اب ایشو یہ ہے جی کہ یہ علاقہ ویلی کا علاقہ شابان ویلی جو ہے اتنی بڑی ہے کہ وہاں پر یقینی طور پر اس سے دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے ایک وقت درکار ہوگا. دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو کوئٹہ کے اندر جو دھرنا ہے، جو پولیس والے جو کہ شہید ہوئے ہیں ان کی جو فیملیز ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ان کا دھرنا جاری ہے اور وہ اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو پولیس کے شہدا ہیں ان کی واپسی تو ممکن نہیں ہے، لیکن اب ہو کیا سکتا ہے کہ ریاست پاکستان یا سیکیورٹی فورسز جنہوں نے ان کو شہید کیا، جنہوں نے ان کو اغوا کیا اور بے رحم طریقے سے جو ہے جب ان کو قتل کیا تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو یعنی کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور اسی ضمن کے اندر جو ہے وہ آپریشن شابان جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے. میں نے یعنی اسی فورم سے کور کمانڈر کوئٹہ اور جو کمانڈر جو ہے وہ صدرن کمانڈ جنہیں کہا جاتا ہے اور چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بگٹی دونوں کو تنقید کا نشانہ بنایا. میں نے کہا جی کہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو آپ نے یہ ایفرٹس کی، اتنے آپریشنز کیا، فلاں کیا. میں نے کہا جی اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ ہمیں امن چاہیے اور امن ہے نہیں. تو جب تک امن نہیں ہے تب تک تو جناب یہ آپ کی ذمہ داری ہے داخلی سلامتی کی. تو یہ بات میں نے کی تھی، لیکن اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بڑی سنجیدگی کے ساتھ کم از کم اس علاقے کے اندر تو جو ہے وہ یہ تھوڑا نہیں 3 ڈسٹرکٹس ٹچ کرتے ہیں. زیارت کے ساتھ ساتھ یہ جو شابان ویلی والا علاقہ ہے تو کافی بڑا علاقہ ہے اور پہاڑی بھی ہے، ویلی بھی ہے. تو آج تک جی جب سے یہ آپریشن سٹارٹ ہوا ہے تو اب تک اس آپریشن کے نتیجے کے اندر 76 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں. 76 ڈیتھ ٹول ہے. اور اگر 5 جولائی سے دیکھا جائے تو مجموعی طور کے اوپر جس میں سارے آپریشن شابان کے نہیں ہیں تو اس وقت تک جو ہے یہ 114 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے. اب جو دھرنا ہے، سٹن ہے، جو فیملیز جو وہاں پر کوئٹہ میں دیا ہوا ہے، اب وہ ان دھرنے کے اندر جو ہے اس وقت سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں جنہوں نے اس دھرنے کو ٹیک اوور کر لیا اور اب اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں. دیکھیں جو شہدا ہیں ان کی تعظیم اور تکریم ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. پولیس کے شہدا ہوں، افواج پاکستان کے شہدا ہوں یا کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا ان دا لائن آف ڈیوٹی کسی کی شہادت ہوتی ہے تو وہ پھر قوم کے محسن ہے اور ان کو خراج تحسین اور ان کے خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کرنا ہمارا فرض ہے اور ان کی فیملیز کو لک آفٹر کرنا بھی ریاست کی اور عوام کی ذمہ داری ہے. لیکن سیاست نہیں ہونی چاہیے جی. جو ضرورت تھا جس کام کی وہ کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، جو کہ اچھی بات ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی. یہ بلوچستان کی صورتحال تو ہم نے ڈسکس کر لی ہے. اب بات کرتے ہیں علیمہ خانم کی. علیمہ خانم جو ہے ان کی آسکر وننگ پرفارمنس کے حوالے سے تو میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہوا ہے، لیکن علیمہ خانم جو ہیں وہ ان کے حوالے سے جو خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ بلکہ بتایا کیا جا رہا ہے جی، ایک انصار عباسی صاحب نے کالم میں لکھ دی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گور ان کی جو سزا ہے یا ان کے جیل جانے کو یعنی اس وقت مؤخر کرانا چاہ رہے ہیں. اس حوالے سے وہ سرگرم ہیں. وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے اور محمود خان اچکزئی اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں، اس معاملے کے اندر مشاورت کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ کالم لکھا، میں نے کالم پڑھا نہیں ہے، ایک پروگرام کے اندر مجھ سے سوال ہوا تھا تو میں یہی پوچھنا چاہوں گا. میرے خیال کے مطابق جو علیمہ خانم ہیں جی ان کو بیرسٹر گور جو ہے وہ نہیں بچا سکتے. 26 نومبر کا جو تھانہ صادقہ آباد کا مقدمہ ہے جس کے اندر کوئی 5 سے 7 لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی چلان ہو چکے ہیں، جنہوں نے یعنی خود کنفیس کر لیا، سزائیں وہ کاٹ چکے ہیں. تو یعنی ان سے تو پرنسپل ایکیوز علیمہ خانم ہے، تو ان کی بچت کس طرح ہو سکتی ہے؟ 26 نومبر میں یاد رکھیے گا کہ علیمہ خانم اور علی مین گنڈا پور کی بچت نہیں ہے. آج نہیں کل نہیں پرسوں جب بھی یہ کیسز ان کے کنکلوڈ ہوں گے ان کی سزا ہونی ہے. علی مین کا میرے خیال سے ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا. یہ ایک معاملہ ہے اس قسم کا ہے کہ علیمہ خانم نے تو پہلے ہی
جو ان کا کیس ہے وہ 1 مہینے بعد کی تاریخ پڑی ہے اور اگلے مہینے وہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا. اور ابھی فیصلہ یہ کرنا ہے پروسیکیوشن نے جو اعتراض عائد کیے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہونی ہے کہ جو وہ اعتراض عائد کر رہے ہیں کہ جو فرانسک کرانے کے حوالے سے جو ایویڈنس فراہم کیا برکی صاحب نے, جو یو ایس پی وغیرہ جس کا انہوں نے خود اپلیکیشن دی ہے کہ اس کو آپ بیرون ممالک سے اس کا فرانسک کرایا جائے. تو ابھی کیس تو لمبا چلنا ہے. یہ 7 دن کے اندر جو ہے جو قانون کہتا ہے, جو ATC کے لاز کہتے ہیں کہ یہ 7 دن کے اندر ٹرائل کنکلوڈ ہونا چاہیے, لیکن علیمہ خانم نے اس کو یعنی خود اتنا جو ہے وہ لمبا کر دیا کہ اس کی اور کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ کئی دفعہ ان کے نون بیلیبل اریسٹ وارنٹس جاری ہوتے تھے اس مقدمے کے اندر, پھر جب ان کے اینڈ میں بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز ہوتے تھے تو پھر وہ پیش ہو جاتی تھی, پھر ایک پیشی کے بعد پھر دوبارہ سے وہی ایپیسوڈ ہوتی تھی, اور پھر وہ DSP جو ہے وہ کون سے داغل ناکے کے اوپر کبھی کون سے ناکے کے اوپر جا کر ان سے جو ہے وہ سمن تعمیل کرواتا تھا عدالت کے. تو یہ کہ انہوں نے آنکھ مچولی کھیلتی رہی ہیں, کیس کو انہوں نے جتنا لمبا کر سکتی تھی کیا ہے, اور اس کے بعد اب وہ کہہ رہی ہیں کہ کیس خود لمبا کیا, لیکن الزام لگا رہی ہیں کہ میرے سر کے اوپر تلوار لٹکا دی ہے کہ جناب میرے خلاف فیصلہ جو ہے کرنا ہے تو سزا دینی ہے سزا دیں, چھوڑنا ہے تو چھوڑیں. یہ حقیقت ہے ان کی. اب نجم سیٹھی صاحب نے بھی بات کی ہے کیونکہ 5 اگست کی تحریک کی بات کی تھی علیمہ خانم نے, تو اب کچھ صحافی حضرات نجم سیٹھی صاحب یا سینئر صحافی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خانم کو پہلے اریسٹ کر لیا جائے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ علیمہ خانم کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا اور ان کو اریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اریسٹ تبھی ہوں گی جب ان کے کیس کا فیصلہ ہوگا, اور ابھی اس میں وقت ہے. ابھی جو پروسیکیوشن کی اس پر ہونا ہے, پھر اس کے بعد یعنی فیصلہ محفوظ ہوگا, پھر فیصلہ سنایا جائے گا, تو اس میں بھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے. یعنی 2-3 مہینے مجھے کم از کم نظر آ رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں ہوگا. تو علیمہ خانم سے متعلق جو کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ ان کو گرفتاری سے رکوانے کے لیے یا ان کو سزا نہ ہو, اس حوالے سے بیرسٹر گور صاحب سرگرم ہیں. تو ایسی کوئی چیز مجھے جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر ایسی کوئی نہ صورتحال ہے نہ اس کے لیے ان کو ایفرٹ کرنے چاہیے. رات سوال کہ علیمہ خانم کو یہ لوگ نکال پائیں گی, تو پہلے جتنے وہ ڈیالہ میں لے کر آئی ہیں اتنے ہی لوگ لے آئیں گے, اس سے کیا فرق پڑے گا حکومت کی حیثیت کو. تو حکومت بھی ارریلیونٹ ہو چکے ہیں یہ خبریں. آئی ڈونٹ نو کیوں لوگ یہ دے رہے ہیں, ان کی ریلیونسی نہیں ہے. ان کو یہ بیسکلی سیاسی طور پر شاید زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کی خبریں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ میں اس پر کچھ بھی بات نہیں کروں گا. اچھا جی, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے ایک آئیکونک ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا اسلام آباد کا, جس کا نام تھا مونال ریسٹورنٹ. دنیا کے مختلف جریدوں کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ ہوا اور اس کو دنیا کے بہترین ریسٹورنٹس میں شمار کیا جاتا تھا. کھانا اس کا اوکے تھا, کوئی مطلب کہیں کہ بہت اچھا کھانا تھا, لیکن وہ ایک سینری ایسی تھی کہ جو کہ ایک آئی کیچنگ یا آئیکونک قسم کا ریسٹورنٹ تھا. خیر ایک اور ریسٹورنٹ ہے اس کے مقابلے کا یہ ہے جس کا نام دی ڈوم ہے, اور یہ بڑا زبردست طریقے سے بنا ہوا ہے. یہ دامنے کو کے اوپر ہے, اور میرے خیال سے اس سے بہتر سٹینڈرڈ کا ریسٹورنٹ موجود ہے اس وقت. یہ ہے کہ اس کی اتنی تشہیر نہیں ہے زیادہ, میں نے دیکھا کہ گورے شورے لوگ وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال جی, یہ جو مونال ریسٹورنٹ تھا اس کو جو گرانے کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, اس فیصلے کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے, اور عدالت نے CDA اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو اپیلیں تھیں وہ منظور کر لی ہیں, اور حکم امتناعی جو دیا ہوا تھا سپریم کورٹ نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے. اب یہ تو آپریٹنگ جو اس کا پارٹ ہے, اور نظر ثانی کی درخواستیں جو ہے وہ جو منظور کی ہیں اس وجہ سے کیونکہ جو فیصلہ ہے وہ دائرہ اختیار سے باہر دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے, جو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ اب کہہ رہی ہے. ابھی اس کا تحریری فیصلہ تو ابھی وربل آیا ہے, ابھی تحریری فیصلہ اس کا آنا ہے, شارٹ آرڈر آتا ہے اس کا, یا اس کا ان لینتھ وہ پوری ججمنٹ آتی ہے. جسٹس حسن رضوی صاحب کی جو ریمارکس ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ فرماتے ہیں جی کہ یہ ہے فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر نہ تھا. جو احسن بون صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ واہ, تعریف کی جسٹس حسن نظر رضوی صاحب کی کہ عدالت نے کیس کو بہت اچھا پڑھا ہے. تو جس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہماری تعریفیں نہ کی جائیں, جو سماعت ہوئی وہی حکم دیں گے, اور الف لیلا کی جو کہانیاں ہیں وہ ہم فیصلے میں تحریر نہیں کریں گے, یعنی جو عدالت میں ہوا ہے وہی ہم تحریر کر دیں گے. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک ریسٹورنٹ تھا جی, جس کی جو لیز پر تھا, سرکاری جو ہے اراضی ہے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے پابندی عائد کر دی تھی کہ ان ایریاز کے اندر جو ہے وہ مزید کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی, ایک نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کو خراب نہیں کیا جانا چاہیے. یہ فیصلہ جو ہے وہ اب
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने वापस ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, यानी अब हतमी फैसला जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का होता है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। तो ज़ाहिर बात अब ये उसके मसावी अदालत है, लेकिन अब इनका जो मामलात हैं वो केसेस हर एक की अपनी अपनी डोमेन आ चुकी है। तो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की डोमेन में ये फैसला था, तो ये फैसला यहाँ से वापस हो चुका है जी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। एक और ख़बर ये है कि जो अमीर कतर हैं उनके वालिद साहब जो हैं वो उनका इंतकाल हो गया है, और उस पर जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके हमरा इसहाक़ डार साहब और अता तारड़ साहब जो हैं वो पहुंच गए हैं कतर, और वहाँ पर उनकी मुलाकात भी होनी है जी। जो है वो कसरे लोसेल जो है वो उसमें कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी। और ये साबिक़ अमीर साहब जो हैं फोत हुए हैं, मरहूम शेख हम बिन खलीफा अल सानी। ये जदीद कतर की बुनियाद रखी थी इन्होंने। और कतर में आज देखें कि कितना छोटा सा मुल्क है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो है उसका नाम है। कतर एयरवेज़ आप देख लें, कतर ने जनाब मुख्तलिफ फ़ुटबॉल स्टेडियम ख़रीद लिए हैं। कतर की जनाब मुख्तलिफ वेस्टर्न ममालिक के अंदर, इस तरह ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर लुज़ैन के अंदर जो रिज़ॉर्ट था वो भी कतर की जो है वो उन्होंने ख़रीदा हुआ है। तो कतरीज़ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बड़े जदीद तरीके से, उन्होंने यानी अपनी मईशत को मजबूत किया। ऑयल एंड गैस के साथ साथ उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स थी ऐसी हुई जिसमें उन्होंने जनाब पैसे से पैसा बनाया। तो बात यह है कि कतर का एक मॉडल पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को अपने वसाइल से, अपनी चादर से बढ़कर तो पाँव नहीं फैलाने चाहिए, और दूसरा अपनी जो जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हों जो कि पाकिस्तान को पे बैक करें, ना कि वो इन्वेस्टमेंट ही डूब जाए। या कई जगहों पर ऐसा होता है कि आप अपने ऊपर जो है वो लाइबिलिटी बढ़ाते चले जाते हैं। आखिर में बात करते हैं जी, अमेरिका ईरान का जो मामला है वो बड़ा एक शदीद नोयत इख्तियार कर चुका है। अभी तो चौथी लहर जो है वो हमलों की हो रही है और बड़ी स्ट्राइक्स चल रही हैं। इस वक्त ईरान के भी 10 से ज़ायद मकामात के ऊपर जो है शदीद बमबारी हो चुकी है, और ईरान भी रिटेलिएट करता है, जवाब देता है, और उसने अपना हुर्मुज़ को भी बंद किया हुआ है। तो सिचुएशन जी बड़ी ख़राब हो चुकी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर वो इस वक्त टर्की जो है वो पहुंच गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त कतर के अंदर मौजूद हैं। अब कतर जो सालिस है पाकिस्तान के साथ, एक और सालिस है, उसके ऊपर भी हमला किया हुआ ईरान ने। तो सिचुएशन बड़ी तेज़ी से बदल रही है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ईरान के अंदर की जो सूरत हाल है, इंटरनली इतना प्रेशर है, लोग चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे और हम अपना बदला लें। वो कहते हैं हम मर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो अमेरिका के साथ सुलह नहीं कर सकते। अब इस्लामाबाद MOU के हवाले से भी जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान है उन्होंने कह दिया है ईरान की जानिब से कि इस्लामाबाद MOU जो है वो अब ख़त्म तस्वर किया जाए, और अमेरिका ने भी यही बात कर चुका है। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और या दीगर ममालिक जो क्वाड ममालिक हैं वो इस दिन के अंदर कोशिशें कर रही हैं कि सफारतकारी के ज़रिए ही इस तनाज़े का हल तलाश किया जाए। अब नया हुर्मुज़ अब बंद हो चुका है, तो इसके असरात यानी आलमी मईशत के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सी के जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोई ऑल्टरनेट रूट्स अपने जो हैं वो फंक्शनल रखे हैं या नहीं रखे। अब लेट्स सी कि ये कितनी जो है वो कीमतें बढ़ती हैं और उसके असरात फिर कितने दिनों में आगे सामने आते हैं। बल जो है वो मुआशी तौर के ऊपर पहले ही दुनिया के अंदर कुछ क्रंच है, तो ये हालात कोई ठीक होते दिखाई नहीं दे रहे। यही इस वक्त तक की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।